حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. زندگی عقیدے اور جہاد کے مجموعے کا نام ہے. اس عنوان کے تحت جو سلسلہ بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا اس سلسلے کی یہ 5ویں مجلس ہے. اور آج جہاد مال کے عنوان سے متعلق اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. تھوڑی دیر آپ اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ رکھیں، اس لیے کہ آج میں اپنے سامعین کی خدمت میں کچھ عربی قواعد اور گرامر کے مسائل رکھنا چاہتا ہوں. آپ کے لیے مسائل کا سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہرحال آپ ایک ایسے علاقے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں کی بنیادی زبان عربی ہے اور کسی نہ کسی مقدار میں ہر سننے والا عربی زبان سے انس اور ربط و تعلق رکھتا ہے. تمہیدی طور پر جو جملہ آپ کو یاد دلانا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے سلسلے میں میں نے 2 دن پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام میں حکم جہاد کیوں آیا. اس سلسلے میں مختلف خیالات اور مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ تھا کہ اسلام نے حکم جہاد اس دور کے جنگجو افراد کے مزاج کی تسکین کے لیے دیا تھا، اور دوسرا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ دور اول کے مسلمانوں کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، سرمایہ نہیں تھا، لہذا اسلام نے قانون جہاد نافذ کر دیا
تاکہ مسلمان میدان جنگ میں جائیں، اپنے زور بازو کو آزمائیں اور وہاں سے مال غنیمت لے کر آئیں، اور یہی مسلمانوں کی آمدنی کا ذریعہ بنے، یہی مسلمانوں کے لیے سرمایہ اور ذخیرہ قرار پائے۔ اور ایسے نہ جانے کتنے محمل نظریات ہیں کہ اسلام کے بارے میں ہر دور میں قائم کیے گئے ہیں، اور آج بھی ایسے نظریات صبح و شام پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے اس سلسلے میں اسی دوسرے نظریے کے بارے میں ایک لفظ عرض کرنا ہے۔ اگر آپ نے عربی قواعد کے اس لفظ کو محسوس کر لیا تو ایسے سارے محمل خیالات خود بخود منتشر اور فنا ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم نے جب عالم اسلام کو جہاد راہ خدا کی دعوت دی تو میں نے روز اول آیات کے تجزیہ اور تحلیل میں یہ بات گزارش کی تھی کہ پروردگار نے حکم جہاد اور ذکر جہاد میں 8 مقامات پر جان کے ساتھ مال کا تذکرہ کیا ہے۔ خود یہ آیت کریمہ جس کی مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، اس میں بھی یہ اعلان کیا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بس وہ صاحبان ایمان جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر کبھی شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے، وجاہدوا بأموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ اپنے مال سے اپنی جان سے راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، اولئک ھم الصادقون، بس یہی وہ افراد ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ باقی جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، جن کے ایمان میں شک اور شبہ داخل ہو جائے، جو ایمان لانے کے بعد راہ خدا میں مال سے جہاد نہ کر سکیں، جو ایمان لانے کے بعد راہ خدا میں جان سے جہاد نہ کر سکیں، یہ سب وہ ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں اور اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ سچا مومن وہی ہے جو ایمان کے بعد راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کرے۔ یہ تذکرہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ایسا تذکرہ قرآن مجید میں 8 مقامات پر پایا جاتا ہے جہاں پروردگار عالم نے جہاد نفس کے ساتھ جہاد مال کا ذکر کیا ہے، اور جہاں میدان جنگ میں آنے والے راہ خدا میں قربان ہو جانے والوں سے پروردگار نے جنت کا سودا کیا ہے، وہاں بھی یہ اعلان کیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا اور اس کے عوض میں جنت دے دی۔ یہاں بھی جنت فقط جان کی قربانی پر نہیں ہے، یہاں بھی جنت جان اور مال دونوں کی قربانی پر ہے۔ جان و مال راہ خدا میں قربان کر کے یہ صاحبان ایمان وہ ہیں جو اللہ سے جنت لے لیتے ہیں، اور لے نہیں لیتے بلکہ خرید لیتے ہیں کہ پروردگار نے جان و مال کو لے لیا اور اس کے معاوضے میں جنت دی۔ کیا کہنا مجاہدین راہ خدا کا کہ جن کے لیے پروردگار نے جنت کو نہ رحم و کرم بنایا ہے، نہ لطف و احسان بنایا ہے، نہ عطیہ بنایا ہے، نہ انعام بنایا ہے، یہ سودا ہے جو ان کا خریدا ہوا مال ہے۔ اللہ نے جان و مال کو لے کر جنت ان کے حوالے کر دی۔ خدا نے ان سے جنت کا سودا کیا، جان مجھے دے دو جنت لے جاؤ، مال ہمیں دے دو جنت لے جاؤ۔ تو عزیزان محترم، اب آپ فیصلہ کریں، جب عام راہ خدا میں ایمان لا کر جنگ کرنے والے، جب راہ خدا میں عام مومن جان اور مال سے جہاد کرے تو اس کا مال اتنا قیمتی ہو جائے کہ جنت لے لے، اس کی جان اتنی قیمتی ہو جائے کہ جنت حاصل کر لے، تو سوچو جب عام مجاہدوں کا مرتبہ یہ ہے جب مال دے کے جنت لے سکتے ہیں تو اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندے ہوں گے، ان کی شان کیا ہوگی۔ اسی لیے قرآن مجید نے اعلان کیا کہ جب چند روٹیاں چلی اور گھر کے پروردگار نے جنت دی تو اعلان کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اے آل محمد، یہ جنت تو تمہاری جزا ہے مگر
بار بار جہاد نفس کے ساتھ جہاد مال کا ذکر کیا گیا، لیکن اسی تمہید کے بعد اب اس لفظ کو جو میں قواعد اور گرامر کے بارے میں کرنا چاہتا تھا اسے پہچانیے اور کیا کہتا ہے صاحبان ایمان جو جاہدون فی سبیل اللہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، صاحب جہاد کرتے ہیں، جہادوا باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں، اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں۔ توجہ کریں، یہ لفظ ایک تو آیا ہے اس کے معنی کر جائیے صاحبان ایمان اور سچے مومن وہ ہیں جو اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں، یعنی مال قربان کرتے ہیں، اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں، یعنی راہ خدا میں جان قربان کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام میں جہاد اس لیے رکھا گیا تاکہ غریب جب میدان جنگ میں جائیں تو جب دل کے کچھ مالے غنیمت لائیں اور مسلمانوں کے کھانے کا سہارا ہو جائے۔ توجہ ہے، اب ان دونوں کو پہچانیے گا، عربی زبان میں دو حرف ہیں، ایک حرف ہے پیش، ایک حرف ہے لام۔ لام کے معنی ہے لیے، توجہ ہے، لام کے معنی ہے لیے اور بے کے معنی ہے تقریباً سے۔ پروردگار کیا کہتا ہے؟ صاحب ایمان وہ ہے کہ جہادوا باموالہم، جو اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ جہادوا بالاموال، کہ ایمان والے وہ ہیں جو مال کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان والے مال کے لیے جہاد کرتے ہیں، یہ کہا گیا مال سے جہاد کرتے ہیں۔ اور دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ مال سے جہاد کرنے کے معنی یہ ہے کہ مال پہلے ہے، مال سے جہاد کرنے کے معنی ہے کہ مال ان کے پاس ہے، اور مال کے لیے جہاد کرنے کے معنی ہے کہ خالی ہاتھ نہیں مال لینا چاہتے۔ اتنی عقل تو دانشور نے استعمال کی ہوتی کہ خدا نے جہاد کے ساتھ جب ذکر مال کیا ہے تو مال سے جہاد کرایا ہے، مال کے لیے جہاد نہیں کرایا۔ بلکہ دوسرا منظر جو قرآن مجید نے پیش کیا، جب وہ وقت میدان میں سپاہی لڑنے کے لیے آئے اور میدان میں سب دولت گئی تو خدا نے آواز دی منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، ہم تمہیں خوب پہچانتے ہیں، تم میں کچھ وہ ہیں جو دنیا کے لیے آئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو آخرت کے لیے آئے ہیں۔ جو میدان جنگ میں آئے ہیں کچھ دنیا کے طرفدار ہیں، کچھ آخرت کے طرفدار ہیں۔ یہ تن کی بات کی دلیل ہے کہ جو میدان میں دنیا کے لیے آئے وہ قابل مذمت قرار پائے۔ تو اگر مقصد جہاد اسلامی مال ہوتا، اگر مقصد جہاد اسلام دولت ہوتی تو جو دنیا کے لیے آئے وہی مقصد پورا کر رہے ہیں، اور جو آخرت کے لیے آئے وہی مقصد پورا کر رہے ہیں۔ مگر یہ کہنا کہ ہم خوب پہچانتے ہیں کہ تم میں کچھ دنیا کے لیے آئے ہیں، یہ علامت ہے کہ ہم نے میدان جہاد میں دنیا لٹانے کے لیے بلایا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں بلایا۔ اس طرح آپ کو محمد اب ذکر آ گیا ہے تو اسی قواعد و گرامر کے ذہن میں تین چار باتیں اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تو یعنی بے اموال اپنے مال سے جہاد، اور اگر بے اموال ہوتا تو مال کے لیے جہاد۔ اسلام نے مال کے لیے جہاد نہیں رکھا، مال سے جہاد رکھا ہے۔ جو مال ہے وہ ہماری راہ میں قربان کرو، مال کی فکر نہ کرو جہاد کے پیچھے کہ جہاد کرے گی تو مال مل جائے گا۔ یہ دے اور لام کا فرق پہچانا آپ نے، الف کا اور پہچانیے، لام میں اور الا میں فرق ہے۔ عربی زبان میں لام کے معنی تو معلوم ہو گئے، لام یعنی لیے، اس کے لیے، اور الا یعنی اس پر، اور پھر الا کے معنی پر۔ مثلا کہا گیا خطیب کہاں ہے؟ اس اعلی ممبر، ممبر پر، اور مومنین کہاں ہے؟ مثلا الگ یا الگ فرق، فرش پر ہے یا زمین پر ہے جہاں بھی۔ یہ الا کے معنی ہے پر، اور لام کے معنی ہے لیے۔ اس نقطے کو یاد رکھیے گا۔ ایک سوال میرا ہے، ہر صاحب عقل جس سے دنیا دیکھی ہے اور اپنی عقل استعمال کی، اس سے میرا سوال ہے، یہ مصلی نمازی جو نماز کے وقت تربت خاک شبہ یا
سامنے رکھتا ہے، یہ سجدہ کہاں کرتا ہے؟ عقیدے کی بات تھی، جو دیکھا وہ بولی. یہ سامنے جو سجدہ رکھتا ہے وہ رکھتا ہے، مٹی کا ٹکڑا رکھتا ہے، یہ سجدہ کہاں کرتا ہے؟ سامنے اس ٹکڑے کو رکھ کے اس سے پہلے سجدہ کرتا ہے یا اسی پر سجدہ کرتا ہے؟ سجدہ کھائی رکھی جاتی نمائش کے لیے، دیکھنے کے لیے یا سجدہ کرنے کے لیے؟ لیکن آپ کو توجہ میں کیا گزارش کروں اور یہ بات یاد رکھیے، حوالے سے پوچھیے، جو نہیں سمجھتا اسے سمجھائیے. سجدہ کہاں کیا؟ سجدہ پر سجدہ کیا مہر پر. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ مہر اور سجدے کا رشتہ ہے علاقہ. آپ عربی قواعد یاد رکھیے گا، سجدہ اور سجدے کا رشتہ ہے علاقہ. یعنی پوچھا جائے کہ سجدہ کہاں کیا؟ الگ صحبت پر. کہاں کیا؟ الگ مٹی پر. کہاں کیا؟ مٹی کے ٹکڑے پر. یعنی سجدہ سے سجدے کا رشتہ علاقہ ہے. اور جہاں شرک ہوتا ہے، جہاں کفر ہوتا ہے، وہاں سجدہ معبود پر نہیں ہوتا، معبود کے لیے ہوتا ہے. تو اگر سجدہ کو سامنے رکھ کے اور انسان اس کے پیچھے سجدہ کرتا تو شاید کسی کو کہنے کا موقع مل جاتا یہاں سجدہ کر کے اسے مضبوط بنایا ہے، یہاں سجدہ کر کے اسے معبود بنایا ہے. مگر جب پیشانی اسی پر رکھی تو اتنی عادت تو استعمال کرو کہ اس پر سجدہ ہوتا ہے، اس کو سجدہ نہیں ہوتا. تو غیر خدا کو سجدہ کرنا شرک کہا جاتا ہے، غیر خدا پر سجدہ کرنا شرک نہیں کہا جاتا. ورنہ یہ خاک پر سجدہ کرے گا تو خاک کا مشرک ہوگا، یہ چٹائی پر سجدہ کرے گا تو چٹائی کا مشرک ہوگا، وہ مسلح پر سجدہ کرے گا تو مسلح کا مشرک ہوگا، وہ قالین پر سجدہ کرے گا تو قالین کا مشرک ہوگا. اتنے بڑے بڑے خدا نہ دکھائی دیا، چھوٹا خدا دکھائی دیا. تصور کر سکتا ہے کہ معبود پر سجدہ ہوگا؟ یہ تو کسی دور میں نہیں ہوا. اور یاد رکھیے گا بت پرستی میں اور سجدہ میں یہی فرق ہے. اگر کسی کو نہیں نظر آیا اور کسی کو نہیں معلوم ہے تو مجھ سے پوچھے اور کہے میں ایسا چل کے دیکھے میرے ملک میں تو نہ پوچھیے. ہاں 1 2 4 نہیں، 80 کروڑ کی آبادی میں کم سے کم 60 کروڑ تو مشرک پائے نہیں جاتے. جا کے دیکھیے انہیں وہ کیا کرتے ہیں. خود کرے میرے سامنے خود رکھا ہے، آگے سجدہ کر رہے ہیں. توجہ کریں، سامنے خود رکھا ہے اور خود کے سامنے چاہے وہ رکوع کی حالت ہو چاہے سجدے کا عالم ہو، جو خوشبو کا طریقہ ہو، مگر خود سامنے ہوتا ہے. کبھی میں نے آج تک نہ دیکھا نہ سنا کہ کسی نے خود پر سر رکھ دیا ہو. جو اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اگر خود پر سر رکھ دیا تو خود کی خدائی خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے سجدہ کسی قوم میں خدا پر نہیں ہوتا، سجدہ خدا کے لیے ہوتا ہے، سجدہ خدا کو کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا بتوں کے سامنے رکھ کے سجدہ کرنا اور ہوتا ہے، اور خاک کو سامنے رکھ کے خاک پر سجدہ کرنا اور ہوتا ہے. اگر اتنی بصارت بھی کسی کے پاس نہ رہ جائے، اتنی عقل بھی انسان استعمال نہ کر سکے کہ جسے سجدہ کیا جاتا وہ اور ہے اور جس پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ اور ہے. تو میں دعوت فکر لیتا ہوں، میں ٹھہروں گا نہیں یہاں. جس کا حصہ پڑے پروردگار نے تو ملائکہ سے یہ نہیں کہا کہ آدم کے پتلے پر سجدہ کرو. خدا نے تو آسمان والوں سے یہ نہیں کہا کہ یہ آدم ہے ان پر سر رکھ دو. خدا نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو. اور حکم خدا پر اتنے فرشتوں نے
کسی بندے کو اپنی بارگاہ میں سجدہ کرانے کا حق ہے اور نہ کسی بندے کو سجدہ کرنے کا حق ہے. خدا نے کہا سجدہ کرو، سمجھو گئے؟ خدا نے کہا سجدہ کرو تو حکم پروردگار نے آگے فرشتوں کی عصمت بچا لی. حکم الہی نے آگے فرشتوں کی عصمت بچا لی. کیا سجدہ حکم خدا کو ہو رہا، حکم آدم کو نہیں؟ سجدہ حکم پروردگار کو ہو رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں. تو معلوم جب ادھر کا حکم آ جائے تو نام بھی آ جائے تو شرک نہیں بنتا. جب ادھر کا قانون آ جائے تو اگر ہر کوئی نام بھی استعمال ہو جائے تو کفر نہیں بنتا. سرکار تو عالم کا ارشاد گرامی جو ہر مسلمان حدیث کی کتاب میں پایا جاتا ہے، جو الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے خاص تو میرے لیے محل سجدہ بھی بنایا ہے، باعث طہارت بھی بنایا ہے. اللہ نے خاص کو ہمارے لیے مسجد بھی بنایا ہے اور خاص کو ہمارے لیے باعث طہارت بھی بنایا ہے. جو سرکار فرما رہے ہیں یہ ارض مسجد ہے، زمین مسجد ہے، خاک مسجد ہے، مٹی مسجد ہے، تو سجدہ اسی پر ہوگا جس کو مسجد کہا جائے. سجدہ وہی تو ہوگا کہ جس کو محل سجدہ کرا دیا جائے. حیرت کی بات ہے کہ جس کو حضور محل سجدہ کہیں اس کے بارے میں دنیا پوچھتی ہے مٹی پر سجدہ کیوں ہوتا ہے، اور جس کے لیے کبھی سرکار نے نہ کہا اس کے لیے کوئی نہیں پوچھا کہ ان چیزوں پر سجدہ کیوں ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے ایک پر پہچانا آپ نے چاہا تو کہ ہم والے جہاد بالمال ہے، جہاد للمال نہیں ہے. سجدہ الگ قرآن ہے، سجدہ للقرآن نہیں ہے. یہ وقت پہچانا. اور اسی طرح میں جملہ اور بھی یاد دلا دوں، یہ بے جو ذریعے کے معنی میں آتا ہے، مان کے ذریعے جہاد جس کو ہم اردو سے کہتے ہیں، سے کی صحیح عربی ہے من. عربی میں سے جواب جو حرف استعمال ہوتا ہے وہ ہے من. اب یہ من کہاں کہاں سے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. آپ یہاں سے پاکستان چلے جائیں وہاں کس سے استعمال ہوگا. کسی نے پورا جناب کا تعلق کس گھرانے سے ہے تو کیا اس کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ تو گھر سے نکل جائیں گے. اور کیا آپ سے کل ملاقات نہیں ہوئی، آج دیکھا میں کیا بھائی کہاں سے آپ؟ پھر آج ہی تو پاکستان سے آ رہا ہوں. تو پاکستان کسی خاندان کا نام ہے، کسی گھرانے کا نام ہے. پاکستان ایک جگہ ہے جہاں سے آدمی آیا تو اس سے وہاں بھی استعمال ہوا. ہم نے کہا میں آپ کو پہچانا نہیں، آپ کا تعلق کس قبیلے سے کس خاندان سے؟ پھر میں پورا گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. تو کیا اس کے معنی وہ گھرانا کوئی گھر ہے جہاں سے ٹہلتے بھی آ رہے ہیں؟ ایسا وہ نہیں ہے. تو یہ سے زمین کی مسافت میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ سے قیادتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ سے قیادتوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی لیے اسلام نے جب ماں باپ کا حق سمجھایا کہ اولاد پر ماں باپ کا حق ہے تو ایک ہی رفتہ اتنا یاد رکھو کہ ماں باپ وہ ہیں کہ جن سے تم ہو وہ تم سے نہیں ہے. اگر باپ کو ہوتا تو ہم آپ ہوتے نہ ہوتے، اگر ماں نہ ہوتی ہم آپ نہ ہوتے. اس کے معنی کیا ہے؟ ہم ہیں تو باپ سے ہیں، ہم ہیں تو ماں سے ہیں، مگر ہم آپ نہیں جو ماں باپ. ان کا نام ماں باپ نہیں تھا، یہ بھی صحیح ہے. یہ نام ہمیں سے ملا ہے، ماں باپ کو یہ نام اولاد ہی سے ملا ہے. اولاد نہ ہی ہوتی تو نہ ان کا نام ماں ہوتا اور نہ ان کا نام باپ ہوتا. مگر اصل وجود ان کا وجود پہلے سے اولاد نہیں تھی، ماں کی ہے باپ کی ہے. لیکن اگر ماں باپ نہ ہوتے تو اولاد نہ ہوتی. تو اس کے معنی کیا ہے کہ اولاد کس سے ہے؟ ماں سے ہے. اولاد کس سے ہے؟ باپ سے ہے. تو یہاں کس سے استعمال ہوا؟ اس سے نہیں کہ ماں باپ کسی گھر گھرانے کا نام ہے جہاں سے لوگ سیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ اولاد ماں سے ہے یعنی ماں کا ایک جز ہے، باپ سے ہے یعنی باپ کا ایک ٹکڑا ہے. تو یہ سے کہیں کہیں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر سے کے لیے عربی میں من. اب کوئی زحمت کیجیے، سے کے لیے عربی میں ہے من اور میں کے لیے عربی میں ہے فی. یہ تو بہت استعمال کرتے ہیں آپ کی دکان سے لیتی. ہاں تو معنی کیا ہے؟ یعنی آپ کی دکان میں آپ کے گھر میں فلاں چیز ہے، فی کے معنی ہے فی علی میں. تو من مانے سے اور فی مانے میں.
نہیں پھر دوہراؤں گا تاکہ میری بات واضح ہو جائے، یاد رہے آپ کو. تو من کے معنی ہے سے اور فی کے معنی میں. جب پیغمبر جا رہے تھے، جب سرکار تو عالم دنیا سے جا رہے تھے، تو حضور نے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اور کہاں چھوڑا؟ سمجھے آپ کہاں چھوڑا؟ امت سے خطاب کیا، انی تارکن فی تو مستقل ہے، میں تم میں سقلین چھوڑے جاتا ہوں. میں قرآن تم میں چھوڑے جاتا ہوں. قرآن تم میں ہے، تم قرآن نہیں ہو. میں نے ظاہر ہونے دیے گا. قرآن تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی قرآن تم میں رہے گا، تم قرآن نہیں ہو. تم میں اطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی تم اطرت نہیں ہو. تم میں اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. تو آگے سمجھ رہے ہیں. تو جب ٹھیک ہے کہ انہیں سر بنا دیا تو اس کے معنی ہے جو امت نے قرآن اور اطرت کو چھوڑا ہے، امت کا قرآن ہے نہ امت کی طرف ہے. اب آپ نے رشتہ پہچانا کہ امت کا رشتہ کیا ہے؟ اطرت ہے. اطرت رکھی گئی ہے امت کو سر بنا کے، اہل بیت رکھے گئے ہیں امت کو سر بنا کے. تو اہل بیت امت کے لیے پی کا رشتہ رکھتے ہیں، یعنی اہل بیت امت میں ہے، اطرت امت میں ہے. تو آخر یہ میں کس سے؟ میں تو سیدھ نہیں جاؤں گا. یہ ہے کس سے؟ امت کو دیکھا تو اہل بیت امت میں رہ گئے، اہل بیت امت میں جوڑے گئے. تو یہ اہل بیت ہے کس سے؟ ان کا رشتہ سے کا کہاں ہے؟ میں کا رشتہ تو امت سے ہے، تو سے کا رشتہ کس سے ہے؟ پیغمبر نے کہا وہ بھی سمجھا کے جاؤں گا. علی منی، الحسن منی، حسین منی، فاطمہ بنات منی. علی مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ میرے اجزا ہیں، یہ میرے ٹکڑے ہیں جن کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ مختصر قواعد کی گفتگو تھی جو درمیان میں آ گئی. تو اسلام میں جہاد مال کے لیے نہیں، اسلام میں جہاد مال سے ہے. اور سچا مسلمان، سچا مومن وہی ہے جو مال سے جہاد کرے. میں نے 2 دن پہلے اشارہ بھی کیا تھا، اور ہر ایک کا ذہن ادھر تو سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے. جب اسلام میں جہاد مال کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلی تصویر جو سامنے آتی ہے وہ کردار جناب خدیجہ کی تصویر. اس لیے کہ راہ خدا میں ایسا جہاد مال کسی نے نہیں کیا جیسا جہاد مال جناب خدیجہ نے کیا. ساری دنیا جانتی ہے جناب خدیجہ اپنے دور میں ملکۃ العرب، ایسا سرمایہ، کتنی بڑی تجارت. وہ سرکار دو عالم مال خدیجہ سے تجارت کرتے تھے، اور سارا مال خدیجہ نے راہ دین میں، راہ مذہب میں قربان کر دیا. تو جہاد مال کی منزل میں سب سے پہلا نام آتا ہے جناب خدیجہ کا. اور اس تذکر یاد دہانی ہے، اسے بھی آپ یاد رکھیے گا کام آئے. 22واں پارہ قرآن مجید کا جہاں جو شروع ہوتا ہے اس جگہ ازواج پیغمبر کا ذکر ہے. 22ویں پارے میں ازواج پیغمبر کا ذکر ہے. پروردگار عالم نے ازواج رسول کو خطاب کر کے مختلف باتیں فرمائی ہیں. ان کے جملہ بھی یہ سال ہوتا ہے، یا ایھا نبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. پیغمبر آپ اپنی ازواج کو فرما دیجیے، پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجیے اگر تم زندگانی دنیا چاہتی ہو اور زینت زندگانی دنیا چاہتی ہو. یہ دو لفظ ہیں، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها. اگر تم زندگانی دنیا چاہتی ہو اور زینت حیات دنیا چاہتی ہو، آؤ پیغمبر کہہ دیجیے آؤ جو چاہتی ہو تب دے دیجیے، مگر لے لو اور جاؤ. آزاد
چاہتی ہو، اگر آخرت چاہتی ہو تو اللہ نے اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو اللہ نے نیک کردار عورتوں کے واسطے اجر عظیم فراہم کیا ہے. اجر عظیم لینا ہو تو یہاں رہو، اور اگر دنیا اور زینت دنیا لینا ہے تو لے لو، جاؤ. اس سے ایک گھرانے میں اس کی گنجائش نہیں ہے. متوجہ ہیں آپ؟ اب دوسری آیت پڑھیے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. کیا تھا؟ اگر تم حیات دنیا اور زینت حیات دنیا چاہتی ہو، آپ متوجہ رہیں میں کیا گزارش کر رہا ہوں، اگر تم زندگانی دنیا اور زینت حیات دنیا چاہتی ہو تو لے لو اور جاؤ. یہ زینت حیات دنیا کیا ہے؟ قرآن کہتا مال اور اولاد. اب ترجمہ کیجیے. پیغمبر ازواج سے کہہ دیے اگر دنیا کی زندگی اور مال و اولاد چاہتی ہو تو مال لے لو اور جاؤ. یہاں مال کے طرفداروں کی جگہ نہیں ہے، یہاں مال کے چاہنے والوں کی جگہ نہیں ہے. اگر آخرت سرکار ہے تو اجر عظیم یہی ملے گا، اور اگر دنیا سرکار ہے تو دنیا داروں کا یہاں کام نہیں ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور نہ نساء کے پردے میں بلاغت جو قرآن پر جانیے گا، نہ نساء کے پردے میں نہ کسی اور پردے میں سیدھے سیدھے کھلے ازواج کا اپنی بیویوں سے کہیے. اس کے بعد ہے یا نساء نبی، نساء کا پردہ بعد میں پڑا ہے. سیدھے سیدھے اپنی بیویوں سے کہیے، ازواج سے کہیے. یہاں مال دنیا زینت دنیا کا کام نہیں ہے. اگر لینا ہے تو لو چلی جاؤ. بار کون تھا، کس نے مانگا تھا، خدا جتنا جانتا ہے. میں تو کوئی عالم الغیب نہیں ہوں. میں تو اس دور میں تھا نہیں کہ میں سرکار سے پوچھتا کون تھا، کس نے مانگ لیا تھا کہ پروردگار کے تیور بدل گئے. لیکن اتنا معلوم ہو گیا کہ اسی صنف میں سوچو گئے، اسی قبیل میں وہ عورتیں بھی پائی گئی کہ جنہوں نے مال دنیا مانگا، جنہوں نے حیات دنیا کا مطالبہ کیا، جہاں زینت دنیا کا تقاضا کیا. اور انہیں میں وہ خاتون بھی پائی گئی جس سے سرکار سے کوئی پیسہ نہیں لیا، سارا سرمایہ سرکار کے حوالے کر دیا. اب یہ سوچو کون پیر مال ہے، کون دل مال ہے. اسلام میں جہاد راہ خدا جاہدوا باموالہم، اپنے اپنے مال سے جہاد کرو. ہر ایک سے مطالبہ ہے سچے مومن ہو تو جہاد کرو. مگر میں نے یہ کیا کہ اب تک جو گزارش کی ہے ہر ذہن منتقل ہو جاتا ہے. جتنا سرمایہ رائے مدد میں جناب خدیجہ نے قربان کیا ہے اتنا سرمایہ رائے مدد میں قربان کرنے والا کوئی نہیں پیدا ہوا. مگر میں خدیجہ سے پہلے مجاہد ڈھونڈ رہا ہوں جس سے خدیجہ سے پہلے راہ خدا نے مال سے جہاد کیا. جب تفصیلیں پڑھیے، تاریخیں پڑھیے گا تو بہت سے حقائق سامنے آئیں گے. مگر میں تفصیلات کو چھوڑ دیں گے. ایک رس کہتا ہوں، یوں تو کسی بھی پڑھے لکھے مذہب جاننے والے سے پوچھیے، کوئی یہ کہے گا کہ سبیل اللہ راہ خدا ہر کار خیر کا نام ہے. کوئی بھی کار خیر ہو اس کو سبیل اللہ کہا جاتا ہے. مدرسہ کھول دیے، اسپتال بنا دیے، پل بنا دیے، سڑک بنا دیے، سب کا نام ہے راہ خدا. تو اس لیے کہ بندگان خدا فائدہ اٹھائیں گے. یعنی ہر وہ کام جس کو آج کی اصطلاح میں رفاہ عام کہا جاتا ہے، عمومی فلاح و بہبود کہا جاتا ہے، یہ سب ہے سبیل اللہ. مگر دو چیزیں بالخصوص سبیل اللہ ہیں. جلدی جلدی دو چیزیں خصوصیت کے ساتھ راہ خدا ہیں، ایک جہاد اور ایک حج. یہ دو چیزیں خصوصیت کے ساتھ راہ خدا ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ لفظ سبیل ان دونوں کے بارے میں خاص طریقے سے استعمال ہوا. جہاد کے بارے میں جاہدوا فی سبیل اللہ راہ خدا، اس کے معنی کی جہاد جہاں ہوگا جہاد علامت کے لیے راہ خدا ہے. دوسرا موقع للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے انسانوں پر حج بیت اللہ واجب ہے جو اس سبیل اور اس راستے کو طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. تو لو
یہ سبیل یا جہاد میں آیا اور یا حج میں آیا، اور حج خود جہاد ہے۔ پڑھیے حدیث کی کتابیں، عالم اسلام میں کوئی تفریقات نہیں ہے۔ سرکار دو عالم کا یہ ارشاد گرامی آپ کو کتب حدیث اہل سنت میں اور کتب اہل حدیث اہل تشیع میں ہر جگہ مل جائے گا کہ حضور نے فرمایا الحج جہاد و کل ضعیف، ہر وہ کمزور آدمی جو میدان میں لڑنے کے لائق نہیں ہے اس کے لیے حج خود جہاد ہے۔ حج اور جہاد کو الگ نہیں کیا جا سکتا، الگ نہیں کہ سرکار تو عالم نے فرمایا الحج جہاد و کل ضعیف، کمزور آدمی کے لیے حج خود جہاد ہے۔ تو جہاد راہ خدا، حج راہ خدا، اور اسلام کا ایک سچا مومن ہوا ہے جو جان اور مال سے جہاد کرے راہ خدا میں۔ تو آپ نے بھی خدیجہ کا کردار دیکھا ہے، میں خدیجہ سے پہلے راہ خدا میں مجاہد ڈھونڈ رہا ہوں جو اپنے مال سے جہاد کرے۔ سلسلے کو یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم نے 25 سال کی عمر مبارک جب ہو گئی تو جناب خدیجہ سے عرض فرمایا، جب جناب خدیجہ سے عرض کیا تو سارا مال خدیجہ سرکار کی خدمت میں آ گیا۔ یعنی جب حضور 25 سال کے ہو گئے تب خدیجہ کا جہاد مال شروع ہوا۔ یاد رکھیے گا، اور کسی کا جہاد مال تو اس وقت پتا بھی نہیں تھا۔ جتنے بڑے بڑے مجاہد پیدا ہوئے سب اس کے 15 برس کے بعد والے، یعنی جب جہاد خدیجہ والے ہو چکا تب تو یہ پیدا ہوئے۔ 15 سال جب گزر گئے تو حضور نے اعلان کیا لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور مال لٹنے لگا، گھر لٹنے لگا، قیامت آنے لگی۔ جو بھی ہوا یہ سب 15 سال کے بعد چلا گیا۔ اور جب تو حضور جب 25 سال کے ہو گئے تو جہاد مال خدیجہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ آئیے اس کے پہلے دیکھے راہ خدا کے جہاد، وہ چشمہ زمزم جو اسماعیل کے لیے خدا نے جاری کیا، اور اس کے بعد نسل معذرت کو سلسلہ برقرار رہا جہاں تک چشمہ زمزم گم ہو گیا۔ گم ہو گیا، کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، کس جگہ ہے کسی کو نہیں معلوم۔ سب سے پہلے وہ سرکار دو عالم سے متعلق تاریخ میں سب سے پہلے جس سے پوچھ نکالا چشمہ زمزم وہ جناب عبد المطلب ہے، حضور کے دادا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عبد المطلب کے القاب میں حافظ زمزم بھی ہے اور ساقی حجیج بھی ہے، یعنی زمزم کے کھودنے والے، ڈھونڈ نکالنے والے اور حاجیوں کو پانی پلانے والے، یہ بنیادی کام جناب عبد المطلب کا ہے۔ اور جو ہے تو جناب عبد المطلب انہوں نے زمزم کو ڈھونڈ نکالا اور بڑی عید منائی گئی، بڑا جشن منایا گیا کہ وہ زمزم پیدا ہو گیا اور نمایاں ہو گیا۔ اس راجستھان میں مکے میں لوگ بھوکے پیاسے مر رہے تھے، پانی کا قحط پڑا ہوا ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، پیداوار کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر جو جناب عبد المطلب نے چاہے زمزم کو جاری کیا اور نمایاں کیا تو ہر طرف جناب عبد المطلب کا نام روشن ہو گیا کہ یہ نہ ہوتے تو ہم پیاسے مر جاتے۔ جب تک جناب عبد المطلب زندہ رہے اس وقت جناب عبد المطلب اس پانی سے، اس زمزم سے تمام راہ خدا میں طواف خانے خدا کے لیے آنے والوں کو پانی پلاتے رہے۔ اس لیے ساقی حجیج جناب عبد المطلب سے حاجیوں کو پانی پلانا یہ ان کا کام تھا۔ جب جناب عبد المطلب کا وقت آخر آیا اور دنیا سے جانے لگے تو اب مسئلہ یہ ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ ایک ذمہ داری نہیں، کتنی ذمہ داریاں ہیں جو جناب عبد المطلب کے ساتھ ہیں۔ ایک طرف راہ خدا میں آنے والوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے اور ایک طرف اللہ کی امانت کا تحفظ کرنا۔ سرکار دو عالم کی کم سے ہی ہے اور حضور جناب عبد المطلب کے دیر سے آیا پروان چڑھ رہے ہیں۔ یہ دونوں کام ہے، یہ دونوں کام کون سنبھالے گا؟ ساری تاریخیں گواہ ہیں، کوئی مانی نہیں نکالے۔ واقعہ یہی ہے کہ جناب عبد المطلب نے اپنے لال ابو طالب کو بلایا، کیا فرزند میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے پاس یہ امانت پروردگار ہے، عبداللہ کا بیٹا، اس کا باپ تو دنیا میں نہیں ہے، یہ امانت پروردگار ہے اور میں دیکھتا ہوں کوئی اس امانت کا محافظ نہیں ہے سوائے تمہارے، لہذا میں اس کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے سرکار دو عالم کو جناب ابو طالب کی امانت و ضمانت دی۔
اور دنیا سے تشریف لے گئے. اور اس کے بعد وہ کام جو مدتوں سے عبد المطلب انجام دے رہے تھے وہ کام بھی جناب ابو طالب کے حصے میں آیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ابو طالب توجہ کریں جو غربت کی زندگی گزار رہے تھے، جن کے بارے میں تاریخ نے نقل کیا ہے کہ قلیل المال کثیر العیال، مال کم اولاد زیادہ. اسی لیے سرکار دو عالم نے یہ طے کیا تھا کہ ان کی اولاد میں سے ایک ایک کو لے کے پال لیا جائے تاکہ ان کا بوجھ کم ہو جائے. ایسی قلت مال کے بعد اتنی بڑی ذمہ داری جو طواف خانے خدا کے لیے آئے وہ پیاسے نہ مرنے پائے، ان کے پانی کا انتظام کیا جائے. اور یہ آج تک دنیا کو معلوم ہے کہ زمزم کا پانی میٹھا نہیں ہے. توجہ ہے، آج تک معلوم زمزم کا پانی میٹھا نہیں ہے اور اس دور میں تو بالکل نہیں. اب جناب ابو طالب کو فکر ہوئی جب یہ ذمہ داری میرے حوالے کی گئی ہے تو میں پانی پلاؤں. یہ پانی اللہ کے بندے کتنی دور سے طویل سفر کر کے آتے ہیں، جھلتے ہوئے چہرے، بیابان میں تپے ہوئے انسان، ایسے موقع پر ان کو ایسا پانی پلایا جائے. کیوں نہ اس پانی کو شیریں بنایا جائے اور شیریں بنا کے پلایا جائے. مگر پانی کو شیریں کیسے بنایا جائے، علاوت کا انتظام کہاں سے کیا جائے؟ اس لیے آئے عباس کے پاس، وہ بھی بھائی ہے پیغمبر کی چچا، اور آ کے کہا میرے پاس تو مال نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بندگان خدا آتے ہیں، راہ خدا میں آتے ہیں. یہ لفظ کو نہ بھولیے گا، راہ خدا میں آتے ہیں. میں چاہتا ہوں یہ سیڑھی پانی پلاؤں مگر کہاں سے انتظام کروں؟ میرے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ قرض ہی دے دیجیے، آپ قرض دے دیجیے تاکہ میں حلاوت اور شیرینی کا انتظام کر دوں. 10,000 قرض کشمش لائے، چاہے زمزم میں ڈال دیا تاکہ اللہ کے بندے شیریں پانی پیے. اور میں سال کے اندر آپ کے قرض کو ادا کر دوں گا. سال تمام ہو گیا اور جناب ابو طالب قرض کو ادا نہ کر سکے اور دوسرا سال آ گیا، پھر اللہ کے بندے آنے والے ہیں. پھر آئے عباس کے پاس، میں وہ قرض کو ادا نہ کر سکا مگر میرا دل بے چین ہے کہ راہ خدا میں چل کے آنے والے، خانے خدا کا طواف کرنے والے کیسے یہ پانی پیئیں گے؟ اگر آپ دوبارہ مجھے قرض دے دیں تو میں اس پانی کی شیرینی کا انتظام کر دوں اور جب ہو سکے گا میں آپ کے قرض کو ادا کر دوں گا. پھر دوبارہ 12,000 کر دیا اور پھر پانی کو شیریں بنایا. اور جو ہے کسی کے پاس مال ہو، کسی کے پاس مال ہو اور اس میں 2-4 10 روپئے 1,000-2,000 خرچ کر دے، یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے. اور نہ ہو مگر راہ خدا میں بندگان خدا کو خیرات کرنے کے لیے قرض لے کے انتظام کرے. یہ وہ جہاد مال ہے کہ جس کی مثال کردار خدیجہ میں بھی نظر نہیں آتی. بڑی نازک منزل آ گئی ہے اور میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے لڑتا ہوں، اس لیے کہ حق خدیجہ بھی اسلام پر ہے مگر حق ابو طالب بھی اسلام پر. جناب خدیجہ کے پاس سرمایہ تھا، دولت تھی جسے راہ خدا نے قربان کیا. ابو طالب کے پاس نہیں تھا مگر قرض لے کے بندگان خدا کے انتظام کیا. میں نے لفظ یاد دلایا تھا کہ سبیل اللہ ہے تو یا جہاد یا حج. یہ مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ یہ قرضہ کاہے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ سارا مال 10,000 12,000 14,000 کو خرچ کیا جا رہا ہے. یہ سب مال خرچ ہو رہا فی سبیل اللہ. راہ حج میں اللہ کیا انصاف دنیا نے کیا ہے، کیا انصاف دنیا نے کیا ہے کہ جس نے قرض لے لے کے آگے زمزم کو شیریں بنا کے پلا دیا. نہیں آپ ہوشیار ہو جا، میں کیا گزارش کر رہا ہوں. جس نے قرض لے کے آگے زمزم کو شیریں بنا کے اور بندگان خدا کو پلا دیا. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سچا مومن وہ ہے جو راہ خدا میں مال سے جہاد کرے، جس نے ایسی قربانی دی اس کا نام صفوف مسلمین میں کہیں نظر نہ آیا. اور ابھی طے ہو رہا ہے مسلمان ہیں یا نہیں، مومن ہیں یا نہیں. اتنی بڑی غلطی کی. اب آگے آپ سوچیے گا اور میں بھی کہتا ہوں کیسے مسلمان ہوں گے، کیسے
معروف کرتے. ہم نے انتظام کیا ہے, زمزم کا پیسہ تم کو دینا پڑے گا. مسلمان بھی ہو جاتے, مومن بھی ہو جاتے, ساری دنیا ان کے اسلام کا کلمہ پہنچی. اگر اپنا مال لٹا دیا تو اسلام میں کہیں جگہ نہ ملی. ایسا لگتا ہے کہ مال دینے والوں کو جگہ نہیں ملتی ہے, مال لینے والوں کو جگہ. اور یہ میرا کوئی وہم و گمان نہیں ہے, یہ میرا وہم و گمان نہیں ہے, یہ تاریخ ہے, قرآن مجید کی تاریخ ہے. قرآن مجید کیا تاریخ ہے؟ جب مال ملنے کا وقت آیا تو کوئی غنیمت میں حصے دار بن گیا, کوئی دولت میں حصے دار بن گیا, کوئی مال خدیجہ میں حصے دار بن گیا, کوئی جاگیر بدن میں حصے دار بن گیا. جب دینے کا وقت آیا تو سب آگے بڑھ گئے, اور جب دینے کا وقت آیا تو کوئی ایک خورما دے کے نبی سے بات کرنے نہیں آیا. آئے نجوا نازل ہوئی اور آئے کا حکم آئے منسوخ ہو گیا, مگر کوئی آئے خدا میں ایک صدقہ دے کے نبی سے بات کرنے والا نہ ملا. جبکہ خالی وہ صدقہ نہیں دینا ہے, بات کرنے کا شرف ملے گا, رازداری کا شرف ملے گا. مگر دنیا میں مال لٹانے کا حوصلہ نہیں ہے. اللہ والوں میں یہی حوصلہ پایا جاتا ہے. تو جناب خدیجہ سے پہلے راہ خدا میں جہاد مال تک ابو طالب نے کیا. جناب خدیجہ کا نام اس کے بعد آتا ہے, اور اس کے بعد جب نسل ابو طالب کو دیکھا تو ہر محاذ پنسلام کے ہر منزل پر ہر جگہ سوائے اولاد ابو طالب کے کس کا خون بہ کے دیکھا ہے, کس کو قربانی دے کے دیکھا ہے. یہی نسل ہے, یہی خاندان ہے جو راہ اسلام میں جان و مال سے قربانی دیتا رہا, اور اس کے بعد اسلام میں سلسلے کو آگے بڑھایا, سلسلے کو آگے بڑھایا. یہ وہ ہے جو جہاد مال کرنے والے, اور سچا مومن وہ ہے جو جہاد مال کرے. لہذا ہر مومن سے جہاد مال کا مطالبہ بھی کر دیا. تو جلدی میں بات کو تمام کر رہا ہوں. ہر مومن سے جہاد مال کا مطالبہ بھی کر دیا, تاکہ ہر دور کا سچا مومن پہچان لیا جائے. ہر دور کا سچا مومن پہچان لیا جائے. آج ہمارے درمیان جو قانون خمس رہ گیا, حکم خمس باقی رہ گیا, حکم زکات باقی رہ گیا, حکم کفارات باقی رہ گیا, حکم صدقات باقی رہ گیا. اسی لیے تاکہ آج کا مسلمان بھی آزمایا جائے سچا کون. اتنی جلدی کرنا پڑتا ہے. یا جب مزاج انسانی ہو, کوئی بات ادھر ادھر جا رہی ہو, سب بیدار, اور خدا نخواستہ فرق کیا آ رہی ہو. حالانکہ فرق جانے کا کیا سوال, جو مومن ہے, جو واقعی مومن ہے, جو اللہ کا بندہ ہے, نبی کا امتی ہے, آل محمد کا چاہنے والا ہے, تو کیا خدا کا حق نہ دے گا, کہ نبی کا حق نہ دے گا, امام کا اس کا حق نہیں دے گا, اس کا حق نہیں دے گا. اور خمس وہ ہے جو حق کے خدا بھی ہے, حق کے رسول بھی ہے, حق کے امام بھی ہے, اور ہر مسلمان پر ہے, ہر سچے مسلمان پر ہے, ہر مومن پر ہے, کوئی مستثنا نہیں ہے. میں نے طالب بھی یہ بات عرض کی تھی, اور پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں, پاکستان میں, چین, جاپان میں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو کہ ہمارے اوپر خمس نہیں واجب ہوتا, اس سے کہ ہماری کوئی آمدنی نہیں. مگر اس علاقے میں آپ کو جہاں کی پیداوار بھی نہیں, آمدنی نہ ہوتی تو آپ بھی نہ ہوتے. سمجھے نا, اگر آمدنی نہ ہوتی تو ہم آپ بھی نہ ہوتے. اگر یہاں ہیں تو یہ علامت ہے کہ آمدنی ہے, اور جب ہے تو کبھی سال بھی تمام ہوا ہوگا, اور جس دن سال تمام ہوا ہوگا اس دن 5 پیسے سے لے کے 5 لاکھ تک کچھ تو بچا ہوگا. جو بچا ہوگا اس کا 5واں حصہ حق کے خدا ہے, حق کے نبی ہے, حق کے امام ہے. اگر دیا تو راہ خدا میں مال سے جہاد کرنے والا سچا مومن, اور اگر نہیں دیا تو غاصب حق کے خدا بھی ہے, غاصب حق کے نبی بھی ہے, غاصب حق کے امام. یہ تو فرائض ہیں, یہ واجبات ہیں. یہاں تو جہاد نہیں دیکھا گیا, جہاد تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. جب آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا تو کمال نہیں جاتا ہے, یہ تو واجب ہے. اس کے بعد پھر پڑھ کر لائیے تو معلوم ہو شوق کے بندگی کیا ہے.
اسی صورت سے ہے کہ 30 روزے پورے کر لیے یہ کمال نہیں ہے، ساتھ میں 2-4 مستحب بھی روزے رکھیے تو معلوم ہو کہ ذوق بندگی کیا ہے۔ فرائض میں جہاد نہیں آزمایا جاتا، فرائض میں قربانی نہیں پہچانی جاتی، فرائض سے ہٹ کے کچھ کیے تو جو فرائض ہی ادا نہ کر سکتے ہو۔ گاؤں میں کھیت ہے، پیداوار ہے، کاشتکاری ہے، غلہ ہے، سب ہے، مگر زکات نہیں ہے تو جو زکات واجب نہ دے سکے گا یہ رائے خدا سے مال سے جہاد کرے گا۔ خود کماتے ہیں، باپ کماتا ہے، بیٹا کماتا ہے، بیوی کماتی ہے، سارا گھر کماتا ہے، دولت بھائی چلی آ رہی ہے اور خمس نہیں نکالتے، جو فریضہ ادا نہ کرے گا یہ رائے خدا میں جہاد کرے گا۔ جہاد مال کے لیے مال کی قربانی درکار ہے، جتنا فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے اس کے بعد دیکھا جائے کہ کون راہ خدا میں کتنا مال قربان کرتا ہے، کون راہ خدا میں کتنا مال قربان کرتا ہے۔ اور میں خاتمہ کلام میں ایک جملہ کہہ کے اور ذکر مذاہب تک آنا چاہتا ہوں، یہ خود پر زیادہ ہمارے جہاد مال کا بہترین امتحان ہے۔ کبھی آپ نے اپنے گاؤں میں کوئی مجلس کی ہے کہ نہیں کی؟ یہ ہزاروں افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہر ایسے پوچھتا ہوں کبھی اپنے گاؤں گھر میں کوئی مجلس کی ہے یا نہیں کی؟ اگر ایک مجلس کبھی کی کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ چھوٹی سی چھوٹی مجلس تھی، اگر گھر میں محلے کے افراد کو بلا کے مجلس کر لی جائے تو مجلس کرنے میں، پھل بچھانے میں، مائک لگانے میں، ساتھی بلانے میں، تبرک تقسیم کرنے میں کتنا پیسہ خرچ کیا؟ کبھی زندگی میں ایک آدھ تجربہ تو ہوگا۔ اگر کوئی آئے خیر سے کچھ نہ کیا ہوگا تو کسی کا باپ مرا ہوگا کہ ان کی علم کیا ہوگا، کسی کا بھائی مرا ہوگا، کسان سبھا کی مجلس کی ہوگی، ایک مجلس سے کتنا خرچ کیا؟ اور میں پوچھوں پہلی محرم سے اور 28 صفر تک یا 8 نومبر تک یہ ساج مجلسیں جس کے فرض پر آ کے بیٹھے آپ، اس میں کتنا خرچ کیا؟ حساب لگائے جلدی سے لگا کے بتا دیجیے نا۔ اور اگر کوئی صاحب کہ ہم ساج مجلسوں کے کہاں آپ آتے ہیں، ہم تو دور رہتے ہیں، 50 میل دور، 40 میل دور، ان کو تو اور سوچنا چاہیے کہ اگر 40 میل 50 میل سے خالی کیسی کر کے آتے کتنا پیسہ خرچ ہوتا؟ کیا ہفتے بھر سے ادا نہیں ہے؟ کیا یہ کیسی سے بچ گیا ہے تو وہ راہ حسین میں دے دیا جائے؟ ارے کوئی سال میں خالی 10 مجلسوں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو 10 مجلسوں کا حق کیا اتنا بھی ایک مومن پر نہیں بنتا ہے کہ کم از کم 100 گرام نکالے؟ ایک مجلس پر 10 گرام نہیں کھاتے، مجھے نہیں چاہیے، لیکن فرض ادا کا کچھ ہم پر آپ پر بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ یا روز خالی سنتے ہوتے رہ جاتے ہیں؟ آپ یہ کیا تعاون سے اتنا اونچا نہ سب کا ساتھ استعمال کرتے، بہت سے بیچارے سمجھتے بھی یہ تعاون کیا چیز ہے۔ ہاں ایک موقع نے کبھی ہم سے پوچھا تھا کہ مولانا ہم نے تو بچپنے میں سنا تھا کہ پلیٹ کی بیماری کو تعاون کہا جاتا تھا، یہ روز تعاون کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی تعاون اور ہے، تعاون اور ہے، یہاں تعاون کا مطالبہ ہوتا ہے یا بیماری پھیلانے کا مطالبہ نہیں؟ سیدھا سیدھا حساب ہے، ہر مومن کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر مومن کو اپنے خیر کا حساب کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا کاروبار، اتنا بڑا فرض ادا، یہ تو نہیں بڑی ہونا، یہ دوسروں کو نصیب نہیں ہے، پروردگار نے یہ شرف آپ کو دیا ہے، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، یہ عزت آپ کو دی ہے، اس فرض کے تحفظ کے لیے تو بڑی قربانی درکار ہے۔ 30-50 درہم کی کیا حقیقت ہے؟ چاہے عورت ہو چاہے مرد، کون ایسا ہے جس کے پاس 100 درہم نہیں ہے سارے ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے؟ اور اگر نہیں ہے تو ہوتا نہیں بندے کا رشتہ کیا؟ اور کیا آپ یقین کریں ہر فرد جو مجلس میں شرکت کرنے والا کیا چھوٹا ہو چاہے بڑا، اگر 100 درہم خرچ کرتے تو سال بھر کے بجٹ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا کہ ہر جمعرات کو اعلان ہر جمعے برا لگتا ہے، نامناسب معلوم ہوتا ہے، لوگ کیا سوچیں گے؟ کہ ہمارے آپ کو سوچنے کا مسئلہ یہ تھا، ہم کو غیرات میں انجام دینا چاہیے، اس کا اعلان نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب مجبوری پیدا ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا شب عاشور کا انتظار نہ کریں کہ چپکے سے تھوڑی دیر کو ڈال دیں گے، جو چپکے سے ڈال دیں گے ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، جو مٹھی بند کر کے 2 درہم ڈال دیے کہا سارے خیر ہو گیا،
نہیں پہچانی حق کیا ہے، اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، مگر کتنی مقدار میں اس راہ میں قربانی ممکن ہے۔ جان کی قربانی کا مطالبہ کی ہے تو کم از کم جہاد مال کا ایک ادنا نمونہ یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہر مومن کا، ہر شہید کے فرض ادا، ہر شہید کے فرض ادا کا یہ فرض بنتا ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے، چاہے آپ سے زحمت ہی تو نہ ہو جائے مگر اس سے کم قربانی کا ارادہ نہ کیے گا، چاہے عورت ہو چاہے مرد۔ میں اپنی ہر بیٹی سے، اپنے ہر بیٹے سے، اپنے ہر بھائی سے، اپنے ہر بہن سے میں ایسی اپیل نہیں کیا کرتا، اور میں بڑا اپیل کر رہا ہوں، میں تو آپ کو آپ کے فرض کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، آپ کو آپ کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، جو میرا فریضہ ہے اور میری ذمہ داری ہے، اور خوش ہوتا ہے اور ناخوش ہوتا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ فرض سے آزاد میں رونق پیدا ہوتا ہے، حسین خوش ہو جائے، حسین کا خدا خوش ہو جائے، شہزادی کائنات خوش ہو جائیں، اس سے زیادہ نہ آپ کو کچھ درکار ہے نہ مجھے کچھ درکار ہے۔ آج ان کے تذکرے زندہ رہ گئے جنہوں نے اسلام میں مال بھی لٹایا، جان بھی قربان کی، اولاد بھی قربان کر دی، نہ مال کی فکر، نہ جان کی فکر، نہ اولاد کی فکر۔ آپ تذکرے سنتے رہتے ہیں، میں سارے تذکرے کہاں دہرا سکتا ہوں، مگر بس بیان کو تمام کرتے ہوئے 5-7 منٹ آپ کے مصاب ہونے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جن پر آج ہماری جان قربان، جن کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں کہ ابھی انتم و امی، اے حسین پر قربان ہونے والوں تم پر ہمارے ماں باپ قربان، اے فرزند رسول پر قربان ہو جانے والوں تم پر ہمارے ماں باپ قربان۔ یہ کون تھے؟ جنہوں نے حسین پر مال قربان کیا، حسین پر جان قربان کی، حسین پر اولاد قربان کی، جو کچھ تھا سب اس راہ میں قربان کر دیا۔ کس کا ذکر کیا جائے، کس کے کردار کا تجزیہ کیا جائے کہ کیسے راہ خدا میں قربان کیا اور کیا کیا راہ خدا میں قربان کیا۔ تمام قربان کرنے والوں اور قربان ہونے والوں میں ایک تذکرہ، انفرادی تذکرہ ہے جو چند لمحوں میں سنا کے اور مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جب چار طرف سے جان کے دشمن خون کے پیاسے جمع ہونے لگے تو ایک مرتبہ بہن نے بھائی سے کہا بھیا کیا ساری دنیا دشمن ہوگی؟ بھیا کیا سارا عالم مخالف ہو گیا؟ جب سنتی ہوں تو یہی سنتی ہوں، آج کے دشمن آ رہے ہیں، دشمنوں کے لشکر اکٹھا ہو رہے ہیں، دشمنوں کی فوجیں آ رہی ہیں، کیا اس دنیا میں کوئی چاہنے والا نہیں ہے جو آپ پر قربان ہو سکے؟ فرمایا بہن ایسا نہیں ہے، دنیا اللہ کے بندوں سے خالی نہیں ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں ان مخلصین کو، ان اللہ والوں کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کے نامہ پر کو بلایا، خط لکھا، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیر حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ خط ایک مرد فقیر کے نام حسین ابن علی نے لکھا ہے جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ حبیب تم تو جانتے ہو کہ پیغمبر سے میری برابر ہے، تمہیں تو معلوم ہے کہ پیغمبر سے ہمارا رشتہ کیا ہے، اور حبیب کو نہ معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا؟ جس کی تاریخ یہ ہے کہ بچپنے میں حسین گلیوں میں چلا کرتے تھے تو دیکھا گیا حسین کے پیچھے پیچھے ایک بچہ اور چل رہا ہے جو قدموں کی خاک اٹھا کے آنکھوں سے لگا رہا ہے، قدموں کی خاک اٹھا کے آنکھوں سے لگا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی بچپن کا جانثار ہے جس کو آج حسین خط لکھ کے بلا رہے ہیں۔ اللہ وہ بے نیاز حسین جو عاشور کی رات یہ اعلان کرنے والا ہے کہ جو جانا چاہے تو وہ چلا جائے، وہ حسین آج حبیب کو خط لکھ کے بلا رہے ہیں۔ نامہ پر چلا، حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، جب کل بات کیا پوچھا کون تھا؟ انا فرید الحسین، میں حسین کا خاطب ہوں۔ نام سنا گھبرا کے کھڑے ہو گئے، دروازے تک آئے، خط کو لیا، آنکھوں کو لگایا، سر پر رکھا، نبی صاحب کا خط ہے، زہرا کے ناز کا پیغام لے کر نامہ پر آیا ہے۔ لفافے کو کھولا، دیکھا لکھا ہوا بھی تمہیں تو معلوم ہے کہ پیغمبر سے ہماری قرابت کیا ہے، ہم لڑکے آگا میں چڑھتے جا رہے ہیں، ہم دشمنوں کے درمیان گرتے جا رہے ہیں، اگر ہو سکے تو ہماری مدد کو آ جاؤ۔ خط پڑھا، گھر میں آئے، سودا نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟
کہا میرے مولا حسین بن علی کا خط ہے، کیا لکھا ہے؟ کیا مولا نے مدد کے لیے بلایا ہے؟ کیا تیرا ارادہ کیا ہے؟ کیا سوچتا ہوں جاؤں، مگر یہ خیال آتا ہے کہ تجھے چھوڑ کے کیسے جاؤں گا، کس پر چھوڑ کے جاؤں گا؟ یہ سننا تھا کہ سوچا ایک مرتبہ گھبرا کے کھڑی ہو گئی حبیب، اگر تم نہیں جانا چاہتے ہو تو تم بیٹھو، پھر میں جاؤں گی۔ ارے صحرا کا لال بلائے اور تمہیں میرا خیال آ رہا ہے۔ حبیب نے کہا مومنا میں تو چاہتا تھا تیری سلام سے تیرے ایمان کا اعلان ہو جائے، ورنہ میرا مولا بلائے اور میں نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھے، غلام کو بلایا، رہبار اس کے حوالے کیا، کیا فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا، حالات زمانہ ناسازگار ہے، ناکہ بندی ہو چکی ہے، میں کہیں نہ کہیں تو منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ رہبار کو لے کے غلام چلا، اس مقام پر انتظار کر رہا ہے۔ ابھی راستے بدلتے ہوئے، مختلف راہوں کو طے کرتے ہوئے جب اس منزل کے قریب پہنچے کہ جہاں رہبار لیے ہوئے غلام کھڑا تھا، ازادارو عجب منظر دیکھا رہبار کی آنکھوں سے آنسو گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور غلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بابا اگر میرا آقا نبی آ سکا تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر چلوں گا اور فرزند رسول کی مدد کروں گا، مولا پر قربان ہو جاؤں گا۔ یہ سننا تھا ابھی اپنے طرف سے کہا صحرا کے لال، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پر یہ وقت آ گیا ہے کہ جانور قربان آنسو آ رہے، غلام قربان ہونا چاہتے ہیں۔ قریب آئے گھوڑے پر سوار ہوئے، آگے پڑھتے تھے، مڑ کے دیکھا، سارے غلام تو نے بڑی خدمت کی ہے، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ غلام نے قدم پکڑ لیے، آقا یہ کیسا انصاف ہے کہ جب تک آپ کی خدمت کرنا تھی آپ نے مجھے ساتھ رکھا، جب فرزند رسول کی خدمت میں جانے کا وقت آیا تو مجھے الگ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہ ہو سکے گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ازادارو حبیب کرے، اب جب منزل کے قریب پہنچے تو بیٹھ آواز دی میرے چاہنے والوں اٹھ جو، میرا بچپن کا جانے جا رہا، میرا حبیب آ رہا ہے۔ اصحاب نے پڑھ کے استغفار کیا، حبیب آئے، اصحاب نے خوشی کی مسرت کی لہر دوڑ گئی، شدہ یہ خبر سے مقام میں پہنچی، شہزادی زینب نے جب پوچھا جاؤ دیکھو کون آیا، بتا دیا تھا مجلس تمام کر رہا ہوں، جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ آئی اور پلٹ کی آئی کا شہزادی، آقا کا بچپنے کا جانسان حبیب آیا ہے، تم سبوں کے غیرت دارو، فرمایا بستا پھر پلٹ کے جاؤ، بستا پھر پلٹ کے جاؤ، کیا بیوی آپ کیا خدمت ہے، کہا جا کے حبیب سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا حبیب تم نے بڑا کام کیا کہ میرے ماں جائے کی مدد کے لیے آ گئے۔ بستا نے سلام پہنچایا، روایت ہے کہ حبیب خار پر بیٹھ گئے، کے کربلا کو سر پر ڈالنا شروع کیا، لقم الحبیب والا خطے دونوں کو تماشے مارنے لگے۔ ارے سیدانیوں پر یہ وقت آ گیا یہ غلام کو سلام کرنا بھیجنے ہمارا احسان مانے۔ ارے بیوی آپ یہ کیا فرما رہی ہے، یہ غلام کا فرض ہے آقا پر قربان ہو جائے، جو عزیزو رونے والوں یہ شہزادی کا سلام تھا، حبیب نے سنا تو طرف گئے، ایک سلام بھائی نے کہلوا بھیجا، رخصت آخر کے لیے بیمار بیٹے کے سرانے آئے، آج کے بیمار جب قید شام سے تجھ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں سے میرا سلام کہہ دینا، کہنا چاہنے والوں جب کنجا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، کسی غریب کا ذکر آئے تو ویسے رونا جیسے کوئی ماں اپنے لال کا ماتم کرتی ہے، واہ حسین واہ حسین۔
کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا روتا وہ شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے چلتا تھا روتا وہ شام کے راستے میں کیوں بابت رک رک چلتا تھا روتا وہ شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں جب ایک رسن میں باندھا تھا باکر سجاد سے کہتا تھا جب ایک رسن میں باندھا تھا باکر سجاد سے کہتا تھا جائیں گے چلتے ہوئے شام کے راستے میں کیا یوں ہی ہم مر جائیں گے چلتے ہوئے شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں جب ایک رسن میں باندھا تھا باکر سجاد سے کہتا تھا جب ایک رسن میں باندھا تھا باکر سجاد سے کہتا تھا جائیں گے چلتے ہوئے شام کے راستے میں کیا چوری ہم مر جائیں گے چلتے ہوئے شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں آبد رک رک چلتا تھا روتا وہ شام کے راستے میں کیوں آبد رک رک چلتا تھا روتا وہ شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں ثانی سارا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں بچوں کو بہلاتے تھے بڑوں سے گھر دباتے تھے میں بچوں کو بہلاتے تھے
کے راستے میں ثانی زہرا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں کیوں آمد رک رک چلتا تارو تارو شام کے راستے میں کیوں آمد رک رک چلتا تارو تارو شام کے راستے میں ثانی زہرا کوئی بتا کیا گزری شام کے راستے میں
Hey!
متوجہ زیارت